بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیشن کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ فیشن مطلب میں وہ پہنوں جو سیلیبریٹیز پہنتی ہیں۔ آج دنیا کے جوانوں کو سیلیبریٹیز کنٹرول کر رہی ہیں۔ وہ سیلیبریٹی حکمران کی صورت میں بھی ہے، وہ سیلیبریٹی ایکٹر اور ایکٹریسز کی صورت میں بھی ہے، وہ سیلیبریٹی کسی خطیب کی، کیونکہ آج خطبہ بھی سیلیبریٹی بن چکے ہیں، وہ سیلیبریٹی نوح خان کی صورت میں بھی ہے۔ اب یہ دیکھے گا نوح خان نے کیا پہنا ہے، میں وہ پہنوں۔ اب نوح خان نے کوئی پتہ نہیں 15 16 18 19 دھاگے پہنے ہوئے ہیں۔ بھئی کیا تصور ہے دھاگے پہننے کا؟ چلو ایک پہن لو، دو پہن لو، اب رنگ برنگی، لال بھی پہنا، سبز بھی پہنا، سہمن گیا تو پیلا بھی خرید لیا، لاکھ دھاگے پہن لیے۔ بھائی کیوں پہن رہے ہو؟ پھر تسبیح امام حسین بھی پہن لی، پھر عقیق بھی پہن لیا۔ یہ کر کیا رہے ہو؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ جسے کاپی کر رہا ہے یہ اسی ایکٹر کو کاپی کر رہا ہے۔ اب ایکٹر نے کچھ اور پہنا ہے، یہ اسی کو کاپی کر کے کیا کرتا ہے؟ کئی چیزیں پہن لیتا ہے۔ فیشن کا مطلب تو سیلیبریٹیز کو کاپی کرے۔ سیلیبریٹیز کون ہیں؟ یہ مشہور لوگ جو سیلیبریٹی بن جاتے ہیں۔ اب کتنی گرمی ہے، ہم قبا اتار کے آتے ہیں صرف جبہ پہن کے۔ ہمارے ایک دوست مولانا تھے، اب ایک تو ہوتی ہے قبا جو کپڑے والی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لبادہ جو تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ ہاں تو میں نے کہا مولانا اتنی گرمی، لبادہ تو نہیں مولانا اچھا دکھو نا، یعنی دکھانے کے لیے کہتا ہے گرمی سے مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن مولانا سوشل میڈیا پہ امیج تو اچھی آنی چاہیے نا، پکچر تو اچھی ہونی چاہیے نا، یعنی جو دکھاوے کی دنیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سیلیبریٹی بن گئے تو بچے ہمیں فالو کرتے ہیں۔ تبھی فرمایا جب تو مشہور ہو جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب تو امام بن جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ جوان اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جوان کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں۔ معاشرے کو تباہ اگر کیا ہے سیلیبریٹیز نے تباہ کیا۔ بس سیلیبریٹیز خطیبوں کی صورت میں، نوح خانوں کی صورت میں، ایکٹر اور ایکٹریسز کی صورت میں، سنگرز کی صورت میں جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ اب وہ کیا پہنتے ہیں یہ وہی پہنے گا، وہ کیا بولتے ہیں ویسا انداز بنائے گا، اسٹائل بنائے گا، اس کے بال کیسے ہیں یہ بالوں کو ویسا بنانا شروع کر دے گا۔ یہ ہر سال ہمارے نوح خانوں کے بال کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کس بنیاد پہ تو بالوں کو بڑا کر رہا ہے؟ دن رات صرف ایکشن بازی۔ ایران میں، عراق میں جب نوح خانی سکھائی جاتی ہے، مرثیہ خانی سکھائی جاتی ہے، شرائط ہے امام حسین کا نوح خان بننا، شرائط رکھے جاتے ہیں۔ پہلے ان کو ادب سکھایا جاتا ہے، تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ ابھی سراج ٹی وی پر وہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ سارے نوح خان آتے ہیں، بتاتے ہیں۔ پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں جب نوحہ پڑھو یا مجلس پڑھو کوشش یہ کرو کہ عوام کے ذہن کو حسین کی طرف منتقل کرو، اپنی طرف نہ کرو۔ پہلی شرط کسی نوح خان کے لیے، پہلی شرط کسی ذاکر کے لیے رکھی جاتی ہے، اگر تو خطیب ہے یا نوح خان ہے، 1 گھنٹہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، 20 منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، 15 منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو؟ امام حسین کی طرف ہو۔ مطلب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ حسین سے ہٹ کے تجھے دیکھنے لگے۔ اب ایسی چیزیں بندہ پہن کر آئے، ایسے کپڑے پہن کے آئے، کبھی ایکشن بازی ادھر کبھی ایکشن بازی ادھر، اب وہ جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے، کیا بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے، کیا انداز بیاں ہے۔ ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس نوح خان کی طرف ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، اندر کی باتیں بتا رہا ہوں۔ 40,000 روپے ایک نوح خان نے خرچہ کیا بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اب جو شادی شدہ ہیں ان کو پتہ ہے بیویاں کس چیز کے لیے پیسے مانگتی ہیں۔ کبھی بیوٹی پارلر پہ جانا ہے، بالوں کو سیدھا کروانا ہے، خود سیدھا نہیں ہونا۔ وہ مجھے انگلش میں نیم نہیں آ رہا، کیا بولتے ہیں جو بالوں کو سیدھا کراتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ یہاں کوئی دین کی بات بولتا نا، کل پوچھ رہا تھا پہلا ہادی کون ہے، سارے چپ تھے، شک تھا پتہ نہیں حضرت آدم تھے، مولانا کوئی اور چیز بتائیں۔ لیکن بالوں کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے سب کو پتہ ہے، جو شادی شدہ نہیں ان کو ہی پتہ ہے۔ یہ عالم ہے ہمارا کہ 40,000 خرچ کرے بال سیدھے کرنے۔ انٹیریئر سدھ میں ظاہر ہے ہم جاتے ہیں، کئی نوح خان بھی ہماری مجلس کے بعد پڑھنے آتے ہیں۔ اب بانی مجلس تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، بلاتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، پھر ہمیں آ کے بتاتا ہے مولانا اس کے کرتوت کیا تھے۔ تو میں نے کہا جب پتا بھی ہے تو بلاتا کیوں ہے؟ کہیں مجمع آتا ہے نا مولانا، ہم کون سا اس کو اس کی وجہ سے بلاتے ہیں، مجمع کی وجہ سے بلاتے ہیں۔
اب بتا رہا ہے مولانا جب یہ آتا ہے پیچھے اس کا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ بیوٹی پارلر کا باکس اس کے ساتھ ہوتا ہے, 2 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہ خود کو تیار کرتا ہے, بالوں کو جیل لگایا, ہاں میک اپ کیا, جیسے یہ کسی کی شادی میں جا رہا ہے, اور پڑھتا کیا ہے, سکینہ نے تماچے کھائے, ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حسین کو دکھانے نہیں آیا, یہ اپنی ذات کو دکھانے آیا ہے. یہ بیماری خطیبوں میں ہے, یہ بیماری مولویوں میں ہے, کہ افسوس سے وہ معیار آج ہمارے مولویوں نے بنا دیا کہ ہم قم اور مشہد میں جاتے ہیں, طلباء کو بولتے ہیں بھائی آؤ تبلیغ کرو, سوچ بن گئی ہے کتنی مولانا صاحب آئیں گے کامیاب نہیں جائیں گے. کیا مطلب کامیاب نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں, اب خطیب بننے کے لیے 4 گاڑیاں تو ہوں, خطیب بننے کے لیے کوئی ٹیم ہو. یہ سوچ بن چکی ہے, جیسے یہ کوئی بہت بڑی مارکیٹنگ کا بزنس ہے کہ سیاستدان وہی بن سکتا ہے جس کے پاس لمبا چوڑا پروٹوکول ہو, لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں. آج وہی چیز ذکر حسین میں کی جا رہی ہے. لیکن سوال عوام کیوں ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں یہی چیز ہے. آپ نے 24 گھنٹہ جو VVIP کلچر کو ٹی وی پہ دیکھا ہے نا, اسپیشلی پاکستانیوں نے, کہ بڑا سیاستدان پروٹوکول, وزیر پروٹوکول, تو وہ ذہنیت آپ کی بن چکی ہے. اب آپ بڑا اسے مانو گے جس کے پاس بہت زیادہ کیا ہوگا, پروٹوکول ہوگا. شادی اچھی وہ ہوتی ہے جو بہت بڑے ہال میں ہو, کامیاب شادی وہ ہو جس میں ناچ گانا ہو. کیونکہ صبح سے شام تک جو ہم ٹی وی میں ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں شادیاں کون سی ہوتی ہیں؟ ناچ گانے والی, مکس گیدرنگ والی. اب آپ کی 9 سال کی بچی, 8 سال کی بچی بچپن سے ڈرامہ دیکھ رہی ہے, اس کے ذہن میں جو سیلیبریٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایکٹر, وہ ایکٹریسز ہے. اسے شاید انبیاء کے بھی نام اتنے یاد نہ ہوں جتنے ایکٹر ایکٹریسز کے نام یاد ہیں. کیونکہ بندہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے, جو دیکھتا ہے اسی کو رول ماڈل بناتا ہے. جو آپ دیکھتے ہو آپ اسی کو فالو کرتے ہو. یہ وہی زہر ہے. آغا نراکی کے پاس ایک نجار گیا, لکڑی کا کام کرنے والا, قبلہ مجھے نصیحت کریے. انہوں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا نجار ہوں, کھڑکیاں بناتا ہوں, دروازے بناتا ہوں. کہا ایک کام کرنا, اپنے وجود کی کھڑکیوں کو بند کرنا, کہیں شیطان اندر داخل نہ ہو جائے. یہ ٹی وی نہیں, یہ زہر ہے جو آپ کے ذہنوں میں جاتا ہے. چھوٹی بچی, چھوٹا بچہ, اسے کیا بتا, اس نے جو دیکھا اس کی ایک ذہنیت بنی. اب جب اس بچے سے آٹومیٹیکلی اس بچی سے پوچھو گے نا بیٹی کیسی شادی چاہتی ہو, آپ کی شادی کا فنکشن رکھنا ہے, خود آپ کو بتائے گی کیسی. کتاب سے نہیں پڑھا اس نے, وہ خود بتائے گی بابا ایسے پھول ہونے چاہیے, ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے, اتنے لوگ ہونے چاہیے, ایسا ہال ہونا چاہیے. یہ کہاں سے سیکھ کے بتا رہی ہے؟ وہیں سے سیکھ کے بتا رہی ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا جو کپڑے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے, جو جوتے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے. اب پوری مارکیٹ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فالوورز کے لوگوں کے ہاتھوں میں. پہلے یہ تھا کہ ہم درزی سے کپڑے سلواتے تھے, اب آہستہ آہستہ فیشن آ رہا ہے, ہم سلی سلائی چیزیں خریدتے ہیں, کپڑے بھی سلے ہوئے, بچوں کے بھی سلے ہوئے. اب آپ جاؤ گے اپنی 3 سال کی عمر کی بچی کے کپڑے لینے مارکیٹ میں, چلے جائیے, آپ کو سارے کپڑے آدھے آدھے ملیں گے. اب مولانا میں کیا کروں, کپڑے ہی نہیں مل رہے. جو مارکیٹ میں ہے بندہ مجبور ہے وہی چیز خریدے. اب آپ نے بچپن سے بچی کو وہ کپڑے پہنائے, اس کا حیا کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کا شرم کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اب کیونکہ آپ کو بھی عادت ہو گئی نا, اسکول میں گئی اس نے دیکھا عادت ہو گئی, معاشرے میں گھومے اس نے دیکھا عادت ہو گئی, تو آہستہ آہستہ شیطان آپ کے وجود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے.